السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام، یہ صرف اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں اس پر بات کر رہے ہیں، اور آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا پارٹ نمبر 8 ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جب ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی شکل میں کیا کیا چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں۔ نماز کی حالت پہ جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے عموماً لوگ وہ کرتے رہتے ہیں، گرچہ منع ہے اپنی جگہ اور لوگ کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں جو ہے وہ کپڑے نہیں لٹکانے چاہیے، صدل اسے کہتے ہیں۔ ایک ہے پیجامے کا ٹخنے کو ڈھانپنا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کپڑے کو لٹکانا۔ کپڑے کو لٹکانے کی کئی شکل ہوتی ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے جیسے یہ رومال ہے میرا، میں نے اس کو کیا کیا کہ دونوں بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، کندھے پہ ایسے ڈال لیتے ہیں اور دونوں کونا لٹک رہا ہے، یہ قطعی صحیح نہیں ہے۔ یا بعض لوگ کرتے ہیں کہ ایک طرف رومال ڈال دیتے ہیں اور ایک طرف لٹکتا ہے، تو اس میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ گنجائش ہے، لیکن اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ کپڑا لٹکنا نہیں چاہیے۔ چاہے آپ سر پر رومال ڈال لیں اور لٹکتا رہے، اور چاہے کندھے پر ڈال لیں لٹکتا رہے، دونوں کیفیت غلط ہے۔ ایک بات، عموماً جو سرد ممالک ہیں یا جہاں پہ سردی پڑتی ہے تو وہاں لوگ بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہیں، اور ان کوٹ میں بٹن نہیں ہوتا ہے، ایسے ہاتھ میں کیا کیے رہتے ہیں، پکڑے رہتے ہیں، تو لازم ہے کہ اس کو ڈوری سے باندھنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد اس کی بھی کیفیت کیا ہے، وہ لٹکنے ہو جائے گی، یہ بھی جو ہے وہ کپڑے لٹکانے کے معنی میں ہے۔ اور اگر کپڑے لٹکانے کے معنی میں جو ابو داؤد کی یہ جو روایت ہے کپڑے لٹکانے کے بارے میں، تو یہ تو کئی ایک حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے، صدل کہتے ہیں اس کو۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا پائجامہ جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے تھا۔ لیکن ٹخنے کے نیچے کے دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ وہ ہے جو عام حالت میں ہے، وہ اس وقت ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں، نماز کی حالت کے لیے بات خاص کر رہے ہیں۔ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاحب کا کپڑا لٹک رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ پڑھ چکے، انہوں نے کہا جاؤ اور جا کر کے وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اچھا، ان کو یہ نہیں بتایا کہ کیوں ایسا کیا گیا، وہ چلے گئے، اٹھ کر کے جا کر انہوں نے وضو کیا اور آ کر کے نماز پڑھی۔ اب انہوں نے پائجامہ اپنا ٹھیک کیا نہیں، اس کے بعد وہ دوبارہ پھر نماز پڑھنے لگے، انہوں نے کہا جاؤ، پھر جاؤ۔ پھر وہ نماز سے جب فارغ ہوئے تھے پھر ان کو لوٹال دیا کہ جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو۔ اب وہ پھر گئے بیچارے، وضو کر کے آئے، نماز پڑھے، پھر ان کو یہ نہیں اندازہ ہوا کہ ہم کو کیوں لوٹایا گیا۔ وہ تیسری مرتبہ بھی نماز پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھو۔ جب وہ تیسری مرتبہ واپس ہوئے تو پھر ان کو بتایا گیا کہ صاحب آپ کا جو پائجامہ ہے وہ ٹخنے کے نیچے ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ لکھا کہ نماز کی حالت میں پائجامے کا لٹکانا مکروہ تحریمی ہے، جو تقریباً حرام کے درجے کا ہے۔ جو وضو کرنے کے لیے بات کہی گئی تو وہ تو ان کو نصیحت کے طور پر کہ دونوں باتیں ایک ساتھ کی جائے گی تو ان کو یاد رہے گا زندگی بھر، ورنہ وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں جو ایسا کیا جا رہا ہے اس پر جو ہے وہ سخت احتیاط کرنا چاہیے کہ نماز کی حالت پہ قطعی نہیں رہنا چاہیے۔ نماز کے علاوہ والے میں دو مسئلے الگ الگ ہیں، وہ ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں ہے۔ بہرحال نماز میں قطعی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی کا پائجامہ جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ بال اور کپڑے سمیٹنا، مطلب کپڑے جو ہے سمیٹنا یا بالوں کو سمیٹنا، اب جن لوگوں کے بال بڑے ہیں وہ بار بار ایسے کرتے رہتے ہیں، یا یہ کہ بالوں کو نماز کی حالت میں بال سے کھیلتے رہتے ہیں، یا بعض لوگوں کی عادت ہے، الگ سے حدیث ہے کہ بعض لوگ داڑھی کو جو ہے نا ایسے سے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ داڑھی سے کھیل رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی نماز میں خشوع خضوع ہوتا، اگر اس کی نماز میں حقیقت میں خشوع ہوتا تو وہ خشوع اس کے بدن سے بھی ظاہر ہوتا،
تو یہ جو بار بار داڑھی سے کھیل رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز کے اندر اس کے اندر خشوع نہیں ہے، تو لہذا بالوں سے کھیلنا، کپڑوں کو لپیٹنا یہ منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کی طرف نماز کی حالت میں نگاہ اٹھا کر دیکھنا منع ہے، اور اس پر سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اس بندے کی دوبارہ نگاہ ہی نہ واپس ہو، مطلب یہ کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے، یا یہ ایک حدیث پہ آتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نکال دی جائیں۔ یہ بہت سے لوگ، بعض امام نماز شروع کرتے ہیں، بعض جگہ دیکھا جب وہ شروع کریں گے تو ایسے اللہ اکبر اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف ہاتھ، ایک دم غلط بات ہے۔ اتفاق ایسا ہے، آپ دیکھیں عجیب و غریب بات ہے، جن جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نا، وہ شیطان آپ کو نماز میں زیادہ کرواتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ پورے بھارت کا، حالانکہ کوئی دیوبندی بریلوی کسی کا اختلاف نہیں ہے، آپ دیکھیں وہ قبرستان جب نماز جنازہ پڑھتا ہے تو جب اللہ اکبر بولتا ہے تو سارے لوگ نکاح کیا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ایک دم غلط ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں مسئلہ ہے کہ کسی کا اختلاف ہے، کچھ ہے ہی نہیں، ایسا شیطان نے چکر چلا رکھا ہے، اور وجہ کیا ہے یہ ختم ہو سکتی ہے بات۔ اگر جیسے میں کہیں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں، میں نماز جنازہ سے پہلے ضرور بولتا ہوں کہ یہ آپ ابھی کرنے جا رہے ہیں اور یہ غلط کرنے جا رہے ہیں، تو اب ایک بڑا طبقہ شہر میں جو ہم لوگوں کے مطلب ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ یہ نماز میں آنکھ اٹھانا ایک دم غلط ہے۔ اگر ہر جگہ ہمارے امام چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ نماز سے پہلے اس بات کی تاکید کریں تو یہ چیز ختم ہو سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ نماز کی حالت میں آنکھوں کو اٹھانا، فرض نماز میں ہو وہ بھی غلط ہے، نماز جنازہ میں ہو وہ بھی غلط ہے، لہذا اس کا بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ دعا کی حالت میں نماز میں اٹھانا، مطلب دعا لوگ مانگتے نا اللہ، یہ جو ہاتھ اٹھا کر کے آنکھ اوپر کر کے کرتے یہ بھی منع ہے۔ اور ایک بڑا طبقہ دعاؤں میں کیا کرتا ہے، نماز میں اگر نہیں کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، دعاؤں میں کرتا ہے، خاص کر جب اکیلے دعا مانگتا ہے نا تب آنکھ اٹھا کر کے جو ہے وہ آسمان کی طرف مانگتا ہے، اس سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے۔ نماز کی حالت میں آنکھ بند کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سجدے کی حالت میں، سجدے کے علاوہ پوری نماز، طبرانی کی روایت ہے کہ نماز کی حالت میں جو ہے وہ آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھی جائے۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے ان سے، جب یہاں سے ہندوستان سے انگریزوں کی وجہ سے بھاگ کر کے چلے گئے تھے بیچارے، اور مکے میں جا کر مقیم ہو گئے تھے، تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت میں نے آج بیت اللہ میں دعا کیا اور بہت ہی کہ اللہ تعالیٰ سکون سے نماز پڑھنے کی توفیق دے، تو بہت اطمینان سے ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی، تو پھر میں نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری نماز آپ کے دربار میں کہاں ٹھہری، کیا اس کا درجہ ہوا۔ وہ دعا کیا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ صاحب وہ ایک دلہن آئی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت ہے اور اندھی ہے، تو انہوں نے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صاحب ایسا ایسا میں نے دعا کیا تھا، ایسا خواب آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ نماز کو دلہن سے کمپیئر کیا ہے۔ ویسے بھی جو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اچھی دلہن آتی تو نہیں سمجھو کہ دوسری شادی ہونے جا رہی ہے، اس کا ایک تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نماز کوئی اچھی پڑھی ہے، تو جتنی اچھی خوبصورت دلہن ہو اتنا سمجھنا چاہیے کہ ہماری نماز کوئی ایک بہت اللہ کے دربار میں اچھے درجے میں پہنچی ہے۔ تو وہ جب اندھی دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا میں نے دعا کیا تھا ایسے، انہوں نے کہا کہ آپ نے نماز تو پڑھی بہت اچھی، لیکن آپ نے جو نماز پڑھی وہ آنکھ بند کر کے پڑھی ہے، لہذا وہ جو دلہن آئی ہے تعبیر میں خواب میں وہ اندھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آنکھ نہیں بند کرتا تو میرا دل ہی نہیں لگتا، اسی آنکھ بند کرنے کی وجہ سے تو اس حالت میں پہنچی، کم سے کم دلہن آئی۔ تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے آپ، اور اس وجہ سے بھلے نماز میں دل لگتا یا نہیں لگتا، لیکن ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ ہم آنکھ نہیں بند کریں گے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اطاعت رسول کا ثواب اطاعت الہی کے بعد سب سے بڑا ثواب ہوتا ہے۔
بلکہ اطاعت رسول بھی دیکھا جائے تو کیا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی بات مانی جاتی ہے. لہذا نماز میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نماز میں آنکھ بند نہ کریں. اگر کسی آدمی کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے آنکھ کھولنے پر تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مجبوری درجے میں وہ آنکھ بند کرے. لیکن آنکھ بند کر کے نماز میں عادت ڈال لینا، ہر نماز میں آنکھ بند کرے رہنا ایک دم غلط ہے. وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک پالیسی ہے اسلام کی عبادت کے بارے میں، خاص کر کہ دو قومیں دوسری قومیں جس طریقے سے عبادت کرتی ہیں اس سے ہم کو کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا، اوائڈ کرنا ہے ہم کو. تو تمام دنیا کی قومیں جب عبادت کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ آنکھیں بند کرتی ہیں. لہذا ہم کو آنکھ کھول کر کے نماز پڑھنے کی بات کہی گئی تاکہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان میں ایک امتیاز، ایک فرق جو ہے وہ باقی رہے. اسی طریقے سے نماز میں جو ہے وہ انگلیاں چٹکانا منع ہے. اچھا، بعض لوگ ایک اور حرکت کرتے ہیں، نماز جیسے فارغ ہوں گے نا کمر توڑیں گے. ایسا لگتا ہے نماز نہیں ہوگا، ایکسرسائز کا جو ہے وہ مطلب اکھاڑا ہو گیا. اور جن کی عادت پڑ گئی ہے سلام پھیرتے ہی پہلا کام ان کو کمر توڑنا ہے. بعض لوگ گردن توڑتے ہیں، بعض لوگ انگلیاں فوراً. آپ نماز میں کبھی نوٹ کریں بڑی مسجد ہو تو اس میں چٹ پٹ کی آواز آنا شروع ہو جائے گی. تو نماز کی حالت میں بھی منع ہے، نماز کے بعد بھی کیا ہے مسجد میں اس طریقے سے انگلیوں کو چٹکانا منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ منہ بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے. یعنی آپ جیسے پورا کر لیں، ڈھانک لیں، ایسا سردی وردی میں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پورا بند کر لیتے ہیں. منہ بند کر کے نماز پڑھنا نہیں چاہیے. حتیٰ کہ عورتوں کو بھی منہ بند کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. مطلب برقعے کی حالت میں بھی اگر عورتیں منہ چھپائے ہوئے ہیں تو بھی نماز کی حالت میں ان کو چاہیے کہ منہ کیا ہے؟ کھولنا چاہیے. یہ افضل ہے. تو نماز کی حالت میں ہم لوگوں کو تو قطعی جائز نہیں ہے کہ منہ بند کر کے نماز پڑھی جائے. اسی طریقے سے بہت مشہور، سب یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے کہ نماز میں بات کرنا منع ہے. اب بات کرنے کا ایک مفہوم تو یہ ہے جیسے میں کہوں بھائی کوئی بات کر لیں. ایک اور چیز بات کرنے کے معنی میں آتی ہے. بعض لوگ ڈکار لے رہے ہیں، ایسا ڈکار لے رہے ہیں لگتا ہے کچھ بول رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں. یہ جو آواز ہے یہ بات کرنے کے معنی میں ہے. یا یہ کہ کوئی آدمی جمائی ویسے بھی لینا منع ہے نماز میں، آ کر کے جمائی لینا. اب آ کرنے کے وقت میں آواز کرنا وہ اور غلط ہے. زیادہ وہ جمائی لینا بھی منع ہے اور آواز کرنا بھی منع ہے. تو نماز میں گفتگو تو سب کو معلوم ہے کہ گفتگو کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، بات کرنے کا. لیکن یہ جو بات ہے نا اس سے لوگ جو ہے وہ پرہیز نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے نماز میں ہنسنا منع ہے. ایک ہوتا ہے مسکرانا، ایک ہوتا ہے ہنسنا. مسکرانا بھی دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک مسکرانا یہ ہوتا ہے کہ آدمی مسکراتا ہے اور اس کے منہ کے اندر کے دانت نظر نہیں آتے ہیں. ایک مسکرانا یہ ہوتا ہے کہ مسکراتا ہے اور اندر کے دانت نظر آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہنستا ہے. ہنسنے اور مسکرانے میں فرق ہے کہ ہنسنے میں آواز آتی ہے. ہمارے یہاں تو اگر آواز آ گئی نماز پڑھنے میں تو پھر ایسی شکل میں فوراً اس کی نماز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اس کو دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے. تو ایسی شکل مسکرانے میں خیر نماز نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن اگر آواز نکل آئی ہنسنے میں تو منع کیا گیا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. اسی طریقے سے نماز میں میلے کچیلے کپڑے پہن کر آنا کہ جس سے دوسرے آدمی کو گھن لگے، دوسرے آدمی کو کراہیت آئے، یہ منع ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی تقویٰ ہے کہ ہم جو ہے بڑے ہی سادہ سے جا رہے ہیں. نہیں، نماز میں اچھے کپڑے میں جانا چاہیے. جیسے آپ کسی کے پاس ملنے جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اچھا کپڑا پہن کر جائیں، اچھی خوشبو لگا کے جائیں. ایسے ہی ہر نماز میں اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، سنن میں نقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ بہت گندے کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم ان کپڑوں کو پہن کر کے کسی بڑے آدمی کے پاس ملنے جانا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا جب آپ اس کے پاس جانا نہیں پسند کرتے تو نماز میں آپ اللہ کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ زیادہ نماز میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے اچھا کپڑا، جمعہ ہی نہیں بلکہ ہر نماز میں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا کپڑا جو ہے وہ پہنے. میلے کچیلے کپڑے میں منع کیا گیا ہے.
نماز میں جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھنا منع ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. بعض لوگ نماز میں ایسے دیکھ لیتے ہیں، ایسے ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ منع ہے. نماز گرچہ نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن اگر اتنا گھوم گیا بندہ کہ کاندھا گھوم گیا تو پھر ایسی شکل میں نماز کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا مطلب اس نے فیس قبلے کی طرف سے کیا کر لیا، ہٹا لیا. منع وہ بھی ہے کہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے. نماز کا جو سارا جن لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ میں سے وجہ ہے کہ نماز میں اگر آپ جتنا سجدے کی جگہ پر دیکھیں گے اتنا آپ کو نماز میں زیادہ دل لگے گا، اور جتنا آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں اتنا نماز میں کیا ہوتا ہے، پھر دل لگنا ہٹ جاتا ہے. ایک روایت میں طبرانی میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اور ہٹاتا ہے تو پروردگار عالم مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھ سے بھی کوئی اچھا ہے جس کی طرف تو توجہ کر رہا ہے. یعنی حیرت ہے کہ تو میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھ سے بھی کوئی اچھی ذات ہے کہ جس کی طرف تو توجہ کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. تو اب ایسی شکل میں وہ بار بار اگر جاتا ہے تو پھر ایسی شکل میں اس کی نماز کی طرف سے اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، توجہ ہٹا لیتا ہے. اسی طریقے سے آج کل یہ ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صاحب نے اس وقت اس کو منع فرمایا کہ بعض لوگ، آج کل فیشن ہے نا کہ بعض مرد لوگ بھی کیا ہے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں اور جوڑا باندھ رہے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہیئر رنگ لگائے ہوئے ہیں، بالوں میں ہیئر رنگ ہے. اچھا غیر کر رہے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، ہیئر رنگ لگائے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، جوڑا لگائے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کس کے حکم سے نماز پڑھنے. ایک طرف تو آپ نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، اور دوسرا کام آپ اپنے مرضی سے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے تابع ہیں. اس مسلمان کے لیے دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہوتی ہیں. ٹوٹل ہم کو سرنڈر ہونا پڑتا ہے کس کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. تو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اب اس میں عورتوں کے سلسلے میں بھی جو ہے احتیاط ہونی چاہیے کہ جوڑا، ویسے بھی عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جوڑا جو پیچھے جو ہے اونٹ کے کوہان کی طرح نظر آتا ہے، یہ عربوں میں اور کیا کہتے ہیں بعض علاقوں میں اس کا بڑا دستور ہے کہ جوڑا کو باقاعدہ اسٹائل سے بڑا کیا جاتا ہے اور پیچھے جو ہے نا وہ ایک الگ سے سر نظر آتا ہے، وہ منع ہے. اور نماز کی حالت میں جو ہے اس کو احتیاط کرنا چاہیے. تو لیکن مردوں کے لیے تو خاص ہے، مردوں کے لیے خیر نماز کی حالت میں نہیں، نماز کے بعد بھی منع ہے، لیکن نماز کے لیے اسپیشلی منع ہے. عورتوں کا اگر چھوٹا جوڑا ہے، جیسے بال ہی تھوڑا ہوتا ہے، باندھ دیا اور سمجھ میں نہیں آتا جوڑا ہے، تو بعض لوگوں نے اس کی کہا ہے کہ یہ اس جوڑے میں شامل نہیں ہے. لیکن بڑا سا جوڑا کوہان کی طرح بنا کر کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی ایسا کپڑا جس کا کلر ایسا ہو، یا کوئی ایسا کپڑا کہ جس میں ایسی پرنٹ ہو کہ جس کی وجہ سے پیچھے والے کیا ہو، اٹریکٹ ہو رہے ہوں، تو ایسی شکل میں اپنی نماز بھی بندہ برباد کرتا ہے، دوسرے کی نماز بھی برباد کرتا ہے. لہٰذا ایسے کپڑوں سے، یا بعض ایسے جملے لکھے رہتے ہیں ٹی شرٹ پہ یا شرٹ پہ یا کچھ بھی کہ بندہ جو ہے نا وہ جملہ پڑھتا رہتا ہے، لہٰذا اس قسم کے کپڑوں سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ بھڑکیلے کپڑے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے ایک پردہ پڑا ہوا تھا، وہ نیا پردہ ڈالا گیا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو پھر آپ کی توجہ ہوئی، آپ نے بعد میں پردے کو اٹھوا دیا. اسی طریقے سے آپ کو ایک مرتبہ بڑی اچھی چادر دی گئی، خوبصورت چادر، اور وہ چادر جو تھی نا اس میں کچھ ایسے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نماز کے بعد ہٹا دیا، میری نماز جو ہے اس سے خلل